أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جیسے کہ آپ لوگوں کو اور پتہ ہے کہ ہمارا یہ سال ختم ہو رہا ہے اور ہم ایک نئے سال میں انٹر ہو رہے ہیں. یہ کلاس جو ہے آج نئے سال کی نسبت سے نہیں ہے بلکہ ایک دعا ہے، اور یہ دعا جو ہے یہ ہم یہ سمجھیے کہ جب انسان کا کوئی نیا فیز زندگی کا شروع ہوتا ہے یہ اس کے لیے دعا ہے. جب ہم ایک فیز سے نکل کے دوسرے فیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یہ اس کے لیے دعا ہے. تو یہ بحث نہیں ہے کہ ہم نیا سال سیلیبریٹ کریں نہ کریں، یہ جائز ہے کہ نہیں جائز، اس کی بحث سے بالاتر یہ کوئی بھی سال بھی ہو سکتا ہے، مہینہ بھی ہو سکتا ہے، دن بھی ہو سکتا ہے، ایک پل بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک دعا ہے جو سورۃ الاسراء میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور بڑی خوبصورت دعا ہے اور اس میں بڑی پیاری باتیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں، اور میں چاہ رہی تھی کہ ہم اس دعا کے اوپر آج غور کریں. My Lord, cause me to enter a sound entrance and to exit a sound exit, and grant me from yourself a supporting authority. یہ اس کا انگریزی ترجمہ ہے، اور اس کا اردو ترجمہ جو ہے اگر ہم اس کا کریں تو یہ اس طرح سے ہے وَقُلْ، اور کہہ دیجئے ربی، اے میرے رب. میرے کا لفظ کدھر ہے؟ اگر آپ با کے نیچے دیکھیے تو ایک زیر ہے، کسرہ، اور اس میں جو ہے ربی ہے اور ادھر شارٹ ہو گیا ہے یہاں پہ، تو قل ربی کہ میرے رب، یعنی ایک دعا کے اندر ایک اپنائیت ہے، آپ اپنے رب کو پکار رہے ہیں. ادخلنی، داخل کر دے مجھے، ادخلنی، ادخلا یعنی کسی کو داخل کرنا، اور نی جو ہے یا جو ہے وہ متکمل یعنی یا جو ہے کہ میرے لیے کہ مجھے داخل کر دیجئے. نون جو ہے وہ ادھر آتا ہے اٹیچ کرنے کے لیے اس کو، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ادخلنی، مجھے آپ داخل کر دیجئے مدخلا یعنی ایک ایسی انٹرنس میں. مدخلا یعنی داخل ہونا، اردو میں بھی ہمارے پاس یہ لفظ ہے نا داخل ہونے کا. تو مدخل جو ہے یعنی انٹرنس ہے کہ آپ داخل کرنا، صدقیوں یعنی سچائی کے ساتھ، ساؤنڈ انٹرنس، ایک ہولسم انٹرنس، ایک جو سنسیئرٹی کے ساتھ ہو، جس میں اخلاص ہو، جس میں جسے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے آپ کی انتہائی پرفیکشن کے ساتھ جو ہے آپ اس میں داخل ہو رہے ہیں. وَأَخْرِجْنِي، واو جو ہے کیا ہے؟ اور اخرجنی، تو جہاں ادخلنی تھا تو اخرجنی کیا ہوگا؟ مخرج، جسے جو ہم کہتے ہیں کہ نکلنا، اخراج ہونا، رائٹ؟ تو مجھے نکال، مجھے، اور نی جو ہے اگین مجھے مخرجہ صدقیوں. مخرجہ کا کیا مطلب ہے کہ ایسی جگہ سے، جیسے مدخل تھا تو یہ مخرج ہے یعنی ایگزٹ سے، مجھے نکال صدقیوں یعنی اچھی طریقے سے جو ہے آپ مجھے نکال دیجئے، سچائی کے ساتھ، صدق کے ساتھ، ساؤنڈ ایگزٹ. وَجَعَلْ لِي، اور تو کر دے میرے لیے، لی لام جو ہے وہ ایک پریپوزیشن ہے لیے کا جو مفہوم ہے جس میں، اور میرے کے جو ہے یا ہے میرے لیے، من لدن کا اپنی طرف سے. من جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ پریپوزیشن ہے، حرف جر ہے کہ فرام، اور لدن کے طرف سے، کا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ اپنی طرف سے، میرے لیے کر دیجئے اپنی طرف سے. جیسے آپ دیکھیں کہ اس میں انہوں نے کلر کوڈ کیا ہوا ہے، من جو ہے وہ سے ہے
لدن جو ہے وہ طرف ہو گیا، اور کاف جو ہے وہ اپنی طرف سے، سلطانن نصیرا، سلطانن یعنی غلبہ، طاقت، قوت، اتھارٹی، ٹھیک ہے، اور نصیرہ یعنی مدد کرنے والی طاقت۔ تو یہ بڑی ایک خوبصورت دعا ہے جس کا ایک جو ہسٹوریکل مفہوم یہ ہے کہ اب تفسیروں میں جا کے پڑھیں گے، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم پہلے تاریخ میں انالیسس کرتے ہیں کہ حسن البصری نے کامنٹ کیا کہ جب جو مشرکین تھے مکہ کے، انہوں نے جب ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا، تو آپ نے ہجرت اختیار کی، اور آپ نے جب ہجرت اختیار کی تو آپ نے دعا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سیڈ واز کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دعا عطا کی کہ آپ جب نکل رہے تھے کہ تو اس وقت آپ سے دعا کی کہ آپ میرے لیے جو رستہ جو ہے وہ کھول دیجئے، اور میری جو انٹری ہے مدینہ میں اور میری جو ایگزٹ ہے مکہ سے، یہ دونوں کی طرف جو ہے کہ یہ بہترین طریقے سے، احسن طریقے سے ہو، اور اپنی طرف سے آپ مجھے جو ہے وہ قوت اور وہ مدد آپ جو ہے وہ عطا کیجئے۔ تو یہ جو ہے اس کا جی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قوت، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بغیر جو ہے کوئی چیز ممکن نہیں ہے، تو یہ دعا جو تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی۔ تو یہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے اس آیت کا۔ لیکن اب ہم ایک اور اب ہم اس کی مزید انالیسس کی طرف چلتے ہیں اس دعا کی جو ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بہت ہی خوبصورت بات ہے اس دعا کے بارے میں کہ جب یہ کہی گئی تو اپنے رب کے ساتھ ایک اپنائیت ہے اس دعا کے اندر، کہ آپ اپنے رب سے کہہ رہے ہیں کہ میرے رب، یعنی میرا رب جو ہے وہ میرا مالک ہے، وہ میرے جو ہے اس کے اوپر میں ڈیپینڈنٹ ہوں، اسی کے پاس سے میں آیا ہوں، اور وہی میرے رستوں کا انتخاب کرنے والا ہے، اور تو آپ اپنے رب کو جو ہے پکار رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اس میں ایک چیز جو کی گئی، ادخلنی مدخلا صدقیوں، اب مدخلا صدقیوں اور مخرج، دو لفظ دیکھیے کہ جو انٹرنس اور ایگزٹ کے لیے جو ورڈ آئے ہیں، مدخل اور مخرج، یہ جو ہے ایک طرح سے یہ اس میں ظرف ہے کہ اس میں ٹائم بھی ہے اور اس میں پلیس بھی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر یہ آیت جو ہے صرف اسپیسیفکلی مدینہ اور مکے کے لیے ہوتی تو یہاں پر مدخل کا بیان خاص طور پر بھی آ سکتا تھا، لیکن یہ دعا اس طرح سے ہے کہ یہ جنرک دعا ہے کہ یہ ہر چیز کے لیے، کس چیز کے لیے کہ انسان اگر سوچے کہ ہر وقت انسان جو ہوتا ہے وہ ایک فیز سے دوسرے فیز میں انٹر ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مستقل ہمارے اندر جو ہیں وہ چینجز آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے سیلز جو ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں ان کو ریپلیس کر دیتا ہے، ہماری اسکن کے سیل ریپلیس ہو جاتے ہیں، ہمارے بال گرتے ہیں، نئے بال آ جاتے ہیں، یعنی انسان نہ صرف فزیکل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں بلکہ ایک ارتقاء کا سفر ہے کہ علم انسان حاصل کرتا ہے، جو انسان کل ہوتا ہے وہ آج نہیں ہوتا، جو اس کی نالج ہوتی ہے، جو اس کے حالات ہوتے ہیں، جو اس کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، تو انسان مستقل ایک سفر میں ہے، اور کنٹینیوسلی جیسے آپ ایک درخت دیکھتے ہیں نا کہ اس کے اوپر ایک گرین پتے آتے ہیں، پھر وہ کس طرح سے زرد ہوتے ہیں اور پھر وہ مرجھاتے ہیں اور وہ پھر گر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد نئی کوپلیں پھوٹتی ہیں اور نئی بہاریں آتی ہیں، اسی طرح سے انسان کی زندگی بھی مستقل جو ہے اسی سفر سے جو ہے وہ گزر رہی ہے، رائٹ؟ تو ایک طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ دعا جو ہے کوئی نئے سال تک مختص نہیں ہے، نئے مہینے تک مختص نہیں ہے، نئے دن تک مختص نہیں ہے، بلکہ یہ ہر فیز میں انسان کے لیے دعا ہے کہ انسان جو ہے ہر فیز میں جو ہے وہ انٹر ہو رہا ہے اور ہر فیز میں ایگزٹ ہو رہا ہے۔ کبھی کوئی انسان نئی جاب اختیار کر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی نیا، کوئی اپنے اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے نئے لائف پارٹنر کا انتخاب ہوتا ہے، کبھی کوئی شہر بدل رہا ہوتا ہے، کبھی کسی گھر میں منتقل ہو رہا ہوتا ہے، کبھی انسان جو ہوتا ہے وہ ایک زندگی کے فیز سے دوسری زندگی کے فیز میں جا رہا ہوتا ہے، نئی جگہ سے واسطہ پڑتا ہے، نئے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، نئے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو مستقل ایک طرح سے جو ہے ہماری زندگی جو ہے وہ جا رہی ہے۔
بڑی انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے، جیسے ہی نیا پرانا سال ختم ہوتا ہے اور نئے سال کی آمد ہوتی ہے تو ہم سنتے ہیں کہ نیو ایئر کی ریزولوشنز ہیں اور اب ہم نئے سال میں یہ کریں گے اور وہ کریں گے. لیکن آپ اس دعا کی ہیوملٹی دیکھیے، عاجزی دیکھیے کہ اس میں کہا گیا ادخلنی، یعنی کہ اس بات کا انسان اعتراف کرتا ہے کہ میں کون ہوتا ہوں داخل ہونے والا. یہ تو آپ ہیں یا رب مجھے داخل کرنے والے، ادخلنی مجھے داخل کیجئے، مدخلا صدق ہوں، انتہائی سنسیئرٹی کے ساتھ مجھے نئے خوبصورتی کے ساتھ بہترین طریقے کے ساتھ جو ہے نئی انٹرنس میں آپ مجھے نئے فیز میں مجھے داخل کیجئے. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی، مجھے نکالیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں مکہ سے اور انٹر ہو رہے ہیں مدینہ میں. ایک نیا فیز، ایک نئی جسے کہتے ہیں حقیقت کھل رہی ہے، نئی حقیقتیں جو ہیں آشکارا ہو رہی ہیں. ایک انون سٹی کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پر کیا حالات ہوں گے، وہاں لوگوں کی کیا سپورٹ ہوگی، آپ جو ہے وہ جا رہے ہیں. اسی طرح سے انسان جو ہے وہ مستقل جو ہے اپنی زندگی کے ایک موسم سے نکل کے دوسرے موسم میں جو ہے قدم رکھ رہا ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم وقت کے ساتھ، ہم ٹائم کے ساتھ، اپنے حالات کے ساتھ جو ہوتے ہیں ہم اٹیچ ہو جاتے ہیں، رائٹ. ہم اپنے وقت کے ساتھ، اپنے حالات کے ساتھ اور اپنے ٹائم کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک خول میں چلے جاتے ہیں اور ہم اس خول سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. ہماری زندگی میں لا قدر اللہ کوئی اس قسم کی کوئی ٹریجڈی آ جاتی ہے تو ہم اس ٹریجڈی کے اندر ہی، جسے کہتے ہیں کہ پوری زندگی ہماری جو ہے اسی سے ہی ڈیفائن ہو جاتی ہے، یعنی ہم اس مومنٹ میں انٹر ہوئے اور کبھی اس مومنٹ سے ایگزٹ ہوئے ہی نہیں. ہم اب مستقل اپنے ماضی میں ہی رہتے ہیں اور ہم اسی واقعے کے بارے میں یا اسی چیز کے بارے میں مستقل سوچتے رہتے ہیں. یا کوئی اچھی چیز تھی ہمارے پاس، وہ ہم سے بچھڑ گئی، یا ہم مستقل اسی مومنٹ میں رہتے ہیں اور ہم اس مومنٹ کو لیو نہیں کرنا چاہتے، ہم اس سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. یہ انسان کی زندگی کی حقیقت ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو، اگر آپ دیکھیے کہ اس دعا میں ایک جو جنرک پن ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز کو ڈیفائن نہیں کیا کہ کون سی جگہ سے نکلنا ہے اور کون سی جگہ سے جانا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتی ہے کہ آپ جو ہیں زوم آؤٹ ہوتے ہیں. آپ اپنے حالات سے، اپنے واقعات سے، اپنی سرکمسٹینسز سے، اپنی سچویشن سے انسان جو ہوتا ہے وہ زوم آؤٹ ہوتا ہے. وہ لبریٹ کر اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ تم جو ہو اس جگہ سے کنفائن نہیں کرو اپنے آپ کو، اپنی اس سچویشن کے ساتھ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے اس کا قیدی مت بناؤ، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف تم دیکھو اور اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یا رب میں جو ہوں مستقل جس طریقے سے اپنی زندگی کے ایک فیز سے دوسری فیز کی طرف جا رہا ہوں، تو اس میں میرے لیے جو ہے صدق اور آسانی اور ایسے اسباب پیدا کر دیجئے کہ میں جسے آپ مجھ سے راضی ہوں. اور صدق یہ ہے کہ اصل جو حقیقت ہے ہماری، جو مسلمانوں کی ہماری جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. تو نیکسٹ جو قدم ہے، جو نیکسٹ جو ہمارا فیز ہے زندگی کا، ادھر ہمیں کیا ڈیفینیشن چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز میں، ہر حقیقت میں، ہر سچویشن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہونے کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ ربی ادخلنی مدخلا صدق، کہ یا رب مجھے آپ جو ہے داخل کیجئے صدق کے ساتھ اور نکالیے مجھے صدق کے ساتھ، اور جو ہے وجہ علی من لدن کا، اور میرے لیے عطا کیجئے سلطان نصیرہ، یعنی قوت اور طاقت اور اتھارٹی ٹو بی ایبل ٹو ڈو سم تھنگ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم لاکھ اپنی ریزولوشنز بناتے رہیں، کرتے رہیں، لیکن اگر انسان یہ چیز کو ریئلائز کرے کہ ہر چیز کی جو ہے قوت اور طاقت اور قوت ارادی جو ہے اسے لے کر تکمیل تک پہنچنے کا جو سفر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو انسان اس کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے وہ مددگار قوت عطا کرے کہ مجھے غلبہ نصیب ہو، مجھے کامیابی نصیب ہو. کیونکہ اصل جو فلاح ہے،
اصل جو فلاح ہے وہ یہ ریکگنائز کرنا ہے کہ کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا جو ہے وہ اصل فلاح ہے۔ اور جب انسان اپنا ہر قدم اٹھاتا ہے اور اللہ کے بھروسے پر اٹھاتا ہے اور اللہ کی نصرت کے ساتھ اٹھاتا ہے، تو نہ اس میں ایک طرف تو عاجزی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اپنے رب کو ہر قدم میں دیکھتا ہے۔ جب اپنی اس کی سکسیس اللہ تعالیٰ سے عطا کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، یہ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی۔ جو ذوالقرنین جو تھے انہوں نے کہا ہذا رحمت من ربی، یہ رحمت تو میرے رب کی طرف سے تھی۔ یعنی جو سفر اللہ کے نام سے کیا جاتا ہے اس میں انسان جب تکمیل کو پہنچتا ہے تو ادھر بھی اپنے رب کو ہی پہچانتا ہے۔ تو یہ اصل فلاح ہے، یہ اصل کامیابی ہے کہ اپنے رب کو دیکھنا، اپنے رب کے ساتھ جڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کو اور جنوں کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ہر چیز جو ہے پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں ہے، تو جہاں جہاں ہر سفر جو ہے انسان کو اللہ سے جوڑتا جاتا ہے، تو یہ اصل جو ہے انسان کی جو اپنی تخلیق کا جو مقصد ہے، انسان اس مقصد پہ پورا جو ہے اترتا جاتا ہے۔ اب آپ بات سن، ایک اور بہت خوبصورت بات جو اسکالرز نے ہمیں عطا کی، جو بتائی ہمیں، وہ یہ ہے کہ ربی ادخلنی مدخلا صدقیوں واخرجنی مخرجا صدقیوں۔ جب انسان، اس کا مطلب کیا ہے، وہ صدق کیا ہے؟ وہ صدق کیا ہے کہ آپ ہر مومنٹ میں، ہر فیز میں، ہر جگہ جب انٹر ہوتے ہیں تو وہ صدق کیا ہے؟ وہ صدق یہ ہے کہ انسان جب جس مومنٹ میں انٹر ہو، جس جگہ انٹر ہو، جو حالات میں انٹر ہو، اپنے رب سے راضی ہو، اپنے رب کو دیکھے اور اپنے رب سے راضی ہو، اور جس مومنٹ سے وہ نکلے اس کا مخرج کیا ہے، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور جس مومنٹ سے وہ نکلے اس کی جب ایگزٹ ہو تو اس کا رب اس سے راضی ہو۔ یعنی انسان جب انٹر ہو تو وہ اپنے رب سے راضی ہو، اور جب اس مومنٹ سے وہ باہر نکلے تو اس کا رب اس سے راضی ہو۔ اور انہی کے لیے جو ہے، انہی لوگوں کے لیے جو ہے کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ جو تھے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی شکر میں اور اللہ کے ساتھ راضی برضا ہیں، اور جب وہ اللہ سے راضی برضا ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ راضی ہے۔ اور پھر جو ہے انسان کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے کہ یہ زندگی جو ہے وہ ایسا سفر ہو جاتا ہے قدم بقدم اس دعا کے ساتھ کہ صدق کے ساتھ جب انسان اپنی زندگی جو کرتا ہے تو صدیق کا درجہ کیا ہے، صدیق کا درجہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جب انسان کا جو وقت آتا ہے کہ جب اس کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سفر کی تکمیل پہ اسے ایسے نفس سے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے جو مطمئن ہے اپنے رب سے، جو نفس مطمئنہ ہے، جو اپنے رب کے ساتھ راضی ہے۔ یا ایہا النفس المطمئنہ، اے اطمینان میں سے سرشار روح جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ وہ نفس، وہ روح جو اطمینان کے ساتھ سرشار ہے، مطمئنہ ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ، تو چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، کہ تو راضی ہے اپنے رب سے، راضیہ مرضیہ، اور تیرا رب جو ہے وہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، اور تو داخل ہو جا میرے جو ہے بندوں میں، اور وَادْخُلِي جنتی، اور تو داخل ہو جا جنت میں۔ تو یہ جو ہے یہ سفر ہے جو شروع ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ہر فیز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب داخل ہو تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا جائے کہ یا ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خیر کی، اور یہی خوبصورت دعا ہے جو آپ کے لیے اور میرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے ہمیشہ۔
تاکہ جب ہم اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائیں تو ہمیں بھی یہ خوبصورت کلمات سننے کو ملے. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.